السلام علیکم، محمد اقبال خان ایڈوکیٹ فرام اقبال انٹرنیشنل لا سروسز ود نیو لیگل لیکچر۔ آج کا جو ہمارا لیگل لیکچر ہے وہ ہے بچوں کی حضانت کی اجرت۔ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف اسپاؤسز کے بیچ وہ ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، سیپریشن ہو جاتی ہے اور بچے حضانت میں ہیں تو ماں آف کورس اس کا رائٹ بنتا ہے وہ ماں بچے کی حضانت کے لیے اپنے پاس رہے، لیکن اس کی جو اجرت ہے وہ بچوں کی حضانت کی اجرت وہ ماں کو دینی پڑتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں، ماں اگر باپ سے جدا ہو جاتی ہے اور بچے کی حضانت کی کفیل ہو تو نفقہ باپ کے ذمہ لازم ہے، باپ کو چاہیے وہ اس کا خرچہ دے۔ زوجین کے درمیان رشتہ جو زوجیت ہے برقرار رہتے ہوئے ماں حضانت کی اجرت کی مستحق نہیں ہوتی، لیکن اگر سپریشن ہو جائے تو اس صورت میں ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الطالبین میں کہا گیا ہے کہ حضانت کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، کیونکہ نفقہ کی طرح یہ بھی کفالت کے اسباب میں آتا ہے۔ اب الہدایہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا چیپٹر 88 ہے، اس کی 1 میں کہا گیا ہے کہ حنفی نقطہ نظر سے اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ جب زوجین میں جدائی واقع ہو جاتی ہے تو ماں بچے کی حضانت کی حقدار ہے اور نفقہ باپ کے ذمہ ہے۔ اسی طریقہ مسروق سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام عاصم کو طلاق دے دی اور عاصم اپنی دادی کی کفالت میں تھے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مقدمہ لے کر گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ اپنی دادی کے پاس رہے گا اور نفقہ عمر کے ذمہ ہوگا۔ اسی طریقے سے نفقہ سے یہاں حضانت کی اجرت اور محصون کی ضرورت دونوں مراد لی جا سکتی ہیں، یعنی اس کی اجرت اور اس کے خرچے لیے جا سکتے ہیں۔ حضانت کی اجرت کے سلسلے میں ایک صورت کو بیان کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور بعض اوقات کسی عورت کو اپنے خاوند سے ان بنا فار ایگزامپل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ڈیزولیشن آف میرج کی نوبت بھی آ جاتی ہے تو وہاں پر ان بچوں کے مصارف کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے، ان کے اخراجات کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا عورت طلاق سے پہلے یہ خرچے اپنے خاوند سے وصول کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کا جواب مولانا محمد حسن گنگوئی تحریر فرماتے ہیں گزشتہ نفقہ کے وہ جو بیک کا پچھلا نفقہ وہ وصول نہیں کر سکتی۔ سنن ابن داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ ایک عورت نبی کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے پاس ایک بچہ تھا، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا پیٹ میرے اس بچے کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، میری گود اس کا گہوارہ ہے اور میرا سینہ اس کی سیرابی کا بیس تھا، لیکن اس کا باپ اس کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اپنا نکاح نہ کر لے تو ہی اس کی پرورش کی حقدار ہے۔ یہ سنن ابن داؤد 2274 میں ریفرنس موجود ہے۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے بات کرتے ہیں پاکستان فیملی لا کی بات کرتے ہیں، آف کورس وہ مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے اپنے بچے کے باپ سے۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، کر پھر ملیں گے۔ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔